اور میرے حلقہ 2 کے امیدوار جناب طاہر بھائی جو مختلف برادری کے دوست ہیں، اکابرین اور نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے خیال میں بات تو پکی ہو گئی ہے، بات پکی ہو گئی ہے۔ 12 ستمبر کو صرف رسم ادا ہونی باقی ہے۔ فیصلہ تو آج کے وارڈ 1 اور وارڈ 2 کی عوام نے، بزرگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں نے جس طرح امیدوار کا اور ہم سب کا استقبال کیا، اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں۔ ہم نے سفر اختیار کر لیا، 12 کو دریا پار کریں گے انشاءاللہ۔ 2 تیاریاں کرنی ہے کہ اتنی محنت کی، اگر اتوار والے دن اعتماد، خود اعتمادی میں کہ ہم تو اب جیت ہی گئے، سب آرام کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، ووٹر کو نہیں نکالیں گے تو پھر جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اتوار کو ووٹرز کو نکالنا، ان کے گھروں پہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، جو بھی ہو سواری وہ بھیج کے ان کو لانا، ووٹ ڈلوانا۔ ایک تیاری تو آپ کو ووٹ ڈلوانے کی اب کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اس کامیابی کو تہذیب یافتہ لوگ، ہماری شناخت کیا، ہم پڑھے لکھے معاشرے میں ہیں، ہم تہذیب یافتہ معاشرے میں ہیں، ہم کس طرح اس کامیابی کا جشن منائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کا جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر اسی روز سے انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ درست؟ باقی اب یہ 2 تیاریوں کے لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آنے والی کل یا آنے والی صبح ہماری ہے، حیدرآباد کی ہے، کراچی کی ہے۔ پاکستان میں اب ہم سر اٹھا کر جیئیں گے، ہم سر اٹھا کر چلیں گے، ہم خیرات نہیں اپنا حق لیں گے۔ کراچی حیدرآباد 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے اسلام آباد کو، کتنا؟ اور کراچی حیدرآباد کو ملتا کتنا؟ 40 ارب۔ 4000 ارب کا 40 ارب کتنا ہوا بھائی؟ 1%۔ یہ خیرات ہے، سر اٹھا کے جیئیں گے، سر اٹھا کر چلیں گے، خیرات نہیں اپنا حق لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 4000 ارب دیتے ہیں تو 40 ارب نہیں، 400 ارب کراچی اور حیدرآباد کے لیے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے بچوں کو بھی روزگار ملے گا۔ لیز کا مسئلہ مجھے وارڈ 1 میں بھی نظر آیا، وارڈ 2 میں بھی نظر آیا۔ وہاں وہ کمار والا جو علاقہ تھا نا، نیو کمار پاڑا، ان کی بھی لیز کا مسئلہ ہے، اور آپ کے یہاں بھی ابھی لیز کا مسئلہ کچھ جگہ پہ نامکمل ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے، لیکن باقی مسئلوں کو کشمیر جیسا مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ بھی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ لیز کا مسئلہ لیز کا ہے، کشمیر کا کشمیر کا ہے، دونوں کو الگ رکھیں۔ انہوں نے جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ جب وہ مسئلہ حل ہوگا تو آپ کی لیز ملے گی۔ میرے خیال میں یہ غلط ہے، آپ کو لیز ملے گی اور ملے گی، اور اس مرتبہ ان کے اچھے بھی آپ کو لیز انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں۔ پروں کو کھول، یہ نوجوانوں کو بچوں کا رہا، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ابے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے؟ اگر آسمان دیکھنا ہے تو پروں کو کھولنا ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے،
آرائی برادری, چیپا برادری, چاچی برادری, قریشی برادری, ساری برادریوں کا شکریہ. ان سب نے مل کے پاکستان بنایا اور آج پاکستان بچانے کے لیے جمع ہوا. ان سب نے مل کے ایم کیو ایم کو بنایا اور آج ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. یہ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اصول کے ساتھ ہیں, نظریے کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ پتنگ ہائی جیک ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ ہائی جیک ہو گئی ہے, لپک ہو گئی ہے. لپک سمجھتے ہیں؟ ہاں, لپ والی بھائی پتنگ باز موجود ہے بھائی. پتنگ وہاں ہے تو کیا, پتنگ باز تو یہاں موجود ہیں. اڑے گی تبھی نا پتنگ باز اڑائیں گے. تو پتنگ لپک ہو گئی ہے ٹھڈے والی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے کنے صحیح کریں گے, اس کو تھوڑا آرام دیں گے, اس کو قبضہ گیروں سے آزاد کرائیں گے. تب تک کانٹوں سے اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنی معاشرت اور اپنے مستقبل کو کانٹوں سے بچانے کے لیے گلے لالا کو جتوائیں گے. انشاءاللہ گلے لالا کو جتوائیں گے. درست. کچھ دیر کی خاموشی پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف بلکہ کانٹوں کا صرف وقت آیا ہے, گلے لالا کا دور آئے گا. پاکستان. میرا تو یہ حساب ہو گیا جو